متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے آج، اور وجہ آپ لوگ جانتے ہیں. کوئی دقیق بات تھی نہیں اس میں، لیکن شاید وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارا بیان تھوڑا جلدی تھا، تیز تھا، یہ وجہ ہو سکتی ہے. خیر جو بھی وجہ رہی ہو، خلاصہ کلام یہ ہے. لفظ جزئی کے اندر دو اصطلاحیں ہیں. کتنی اصطلاحیں ہیں؟ دو. نمبر ایک جزئی حقیقی، یہ پہلی اصطلاح ہے. نمبر دو جزئی اضافی. جزئی حقیقی کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسا مفہوم جو کثیر افراد پہ صادق آنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ایسے مفہوم کو جزئی حقیقی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم کی تقسیم میں ہم نے جب کہا کہ مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ جزئی ہوتا ہے یا کلی ہوتا ہے، تو وہاں جو جزئی کا ذکر گزر چکا ہے اس جزئی سے مراد جزئی حقیقی ہے. خلصنا من هذا، اس کو سائڈ پہ رکھو. اب آ جاؤ جی، جزئی اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جزئی اضافی ایسا مفہوم جس کا کسی دوسرے مفہوم کے ساتھ موازنہ دینے کے بعد پتہ چلا یہ مفہوم اس مفہوم کے تحت درج ہے. پہلی تعبیر. اس کا دائرہ اس مفہوم سے چھوٹا ہے. دوسری تعبیر. یہ مفہوم اس مفہوم سے اخص ہے. تیسری تعبیر. تعبیریں تین ہیں، چیز ایک ہی ہے. جزئی اضافی ایسا مفہوم جس کا کسی دوسرے مفہوم کے ساتھ پہلے موازنہ دیا گیا ہے. موازنہ دینے کے بعد آپ اس پہ اطلاق کریں گے جزئی کا. لیکن کب؟ جب پتہ چلے موازنے کے بعد کہ اس کا دائرہ اس کے دائرے سے چھوٹا ہے، یا یہ مفہوم اس مفہوم کے دائرے میں درج ہے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو مہم یہ ہے کہ جزئی اضافی میں پہلے موازنہ دیا جائے گا، موازنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا، اس کو جزئی اضافی کا اس پہ اطلاق کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر موازنے کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے نیچے درج نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو جزئی اضافی نہیں کہیں گے. جزئی اضافی اسی صورت میں کہیں گے جب موازنے کے بعد پتہ چلے کہ یہ مفہوم اس مفہوم کے تحت درج ہے. اور درج کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دائرہ بڑا ہو، اس کا دائرہ چھوٹا ہو، وہ اس پہ صادق آئے، یہ مفہوم اس کا مصداق قرار پائے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے مقابلے میں جزئی ہو جائے گا. اگرچہ ادروائز وہ نہ بھی جزئی نہ بھی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں آنے کے بعد اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ جزئی کا. مثلا کہتے ہیں انسان کا مفہوم جو ہے اس کا موازنہ دو حیوان کے ساتھ، تو موازنہ دینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ مفہوم اس مفہوم کے تحت درج ہے، وہ مفہوم اس مفہوم کے اوپر صادق آتا ہے. اس مفہوم کا دائرہ اس مفہوم سے چھوٹا ہے، یہ اس کے دائرے سے اخص ہے. تو پھر کیا کہیں گے موازنے کے بعد؟ انسان
فی کبال حیوان جزیون، فی کبال کا لفظ بولیں گے تاکہ موازنہ جو ہے کلیئر ہو جائے. انسان کا مفہوم جزئی اضافی ہے حیوان کے مقابلے میں. حیوان کا مفہوم جزئی اضافی ہے جسم نامی کے مقابلے میں. جسم نامی کا مفہوم جزئی اضافی ہے مطلق کے مقابلے میں. مطلق کا مفہوم جزئی اضافی ہے، اس سے بڑا کوئی اور مفہوم نہیں. تو جزئی اضافی کیا ہے؟ ایسا مفہوم جس کا سب سے پہلے آپ نے دوسرے مفہوم کے ساتھ موازنہ دیا. موازنے کے بعد جب پتہ چلا کہ اس کا دائرہ اس کے دائرے سے چھوٹا ہے، یہ مفہوم اس مفہوم کے تحت درج ہے، تو پھر آپ اس مفہوم کو کیا نام دو گے؟ جزئی اضافی. اچھا، تو جزئی اضافی اور جزئی حقیقی ان دونوں کی شناخت یا تعارف آ گیا ذہن میں؟ اچھا، اگلا نقطہ درس کا. اگلے نقطے میں مصنف کہتا ہے کہ جزئی اضافی جزئی حقیقی سے اگر نسبت قائم کرو تو یہ عام ہے وہ اخص ہے. یہ دوسرا نقطہ شروع کر دیا میں نے. کون عام ہے؟ جزئی اضافی. کس سے عام ہے؟ جزئی حقیقی سے. عام کیا ہوتا ہے؟ جس کے افراد کا دائرہ بڑا ہو. خاص جس کے افراد کا دائرہ عام خاص مطلق یہی ہے جیسا بیربا میں آپ کل پڑھ چکے ہو. اچھا، تو مصنف نے نسبت کو بیان کیا ہے کس کے مابین؟ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان. تو اب دو نقطے ہو گئے. پہلے نقطے میں ہم نے حقیقی اور اضافی ان دونوں کی شناخت دیا ہے. شناخت مکمل ہونے کے بعد دوسرے نقطے میں آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے درمیان نسبت. نسبت کیا بیان کیا ہے مصنف نے؟ جزئی اضافی عام مطلق ہے، جزئی حقیقی اخص سے مطلق ہے. درمیان میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے. جب عام خاص مطلق کی ہے تو پھر کیا بنے گا؟ ہر جزئی حقیقی اضافی ہوتی ہے بالعکس، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اضافی حقیقی بھی ہو. ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں ہر انسان حیوان ہے، مگر ضروری نہیں ہے ہر حیوان انسان بھی ہو. مطلق کی نسبت یہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زائد جو کہ جزئی حقیقی کی مثال ہے، اس کو آپ جزئی اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو حقیقی کہو گے اس اعتبار سے کہ اس کا مفہوم کثیرین پہ صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اضافی کیوں کہو گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جس کلی کے ماتحت یہ درج ہے اس کے ساتھ اس کے مفہوم کا دیا جائے گا موازنہ. موازنے کے بعد اس کا مفہوم اس کے مفہوم کے تحت درج ہو جائے گا. تو پھر درج ہونے کی بنا پہ آپ کیا کہو گے؟ اس کا مفہوم اس کے مقابلے میں جزئی اضافی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو جزئی حقیقی کو اخص ہم نے اس لیے کہا ہے کہ جزئی حقیقی کے دامن میں صرف ایک ہی فرد ہے جس پہ وہ صادق آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ زائد. ٹھیک ہے؟ لیکن جزئی اضافی اس کا دائرہ اس سے بڑا ہے کیونکہ اس کے دو افراد ہیں. دو والے کا دائرہ بڑا ہو گیا نا ایک والے سے. اس کا دائرہ بڑا ہے، اس کے دائرے میں دو افراد ہیں جس کے اوپر جزئی اضافی کا لفظ صادق آتا ہے. وہ کون کون ہیں؟ زائد پر بھی صادق آتا ہے جزئی اضافی کا لفظ، اور انسان پر بھی صادق یعنی جزئی پر بھی صادق آتا ہے، کلی پر بھی صادق آتا ہے. کون سا لفظ؟ جزئی اضافی کا. جبکہ جزئی حقیقی کا صرف جزئی پر صادق آتا ہے، کلی پہ صادق نہیں آتا ہے. تو جزئی اضافی کے دائرے میں دو افراد ہیں، جزئی حقیقی کے دائرے میں ایک فرد ہے. تو جس کے افراد کا دائرہ بڑا ہے اس کو عام کہو گے، جس کے افراد کا دائرہ چھوٹا ہے وہ خاص ہو جائے گا. تو نسبت یہاں سے بیان ہو گئی. کیا؟ حقیقی اور اضافی کے درمیان، یعنی جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے. نسبت مکمل ہو گئی. تیسرے نقطے میں آ جاؤ. مصنف کہتا ہے بھائی ہمارے پاس کچھ ایسی جزیات ہیں جن کی کلیات کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسی جزیات ہوں جن کی کلیات ہے ہی نہیں ہے. تو جو ہے یہ کیا کون سا نمبر ہے نقطے کا؟
تیسرا، پہلا نقطہ تعارف، دوسرا نقطہ نسبت کا بیان، تیسرا نقطہ آپ سنو، ہمارے پاس کچھ جزیات ایسی بھی ہیں جن کی کلیات ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہو سکتی ہے ہوں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو اس کا ہم موازنہ تو نہیں دے سکتے نا. موازنہ دینے کے لیے پہلے معلوم تو ہونا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی کلی کیا ہے جس کے تحت یہ درج ہوتا ہے، یا اس کا کوئی کلی مفہوم ہے ہی نہیں جس کا یہ مصداق قرار پائے. اچھا تو بھائی پھر کیا ہو جائے گا؟ کہتا ہے یہ جزئی جس کے مافوق کلی مفہوم کا آپ کو علم نہیں ہے، یا ایسی جزئی حقیقی جس کے مافوق کوئی اس کی کلی ہے ہی نہیں، جب نہیں ہے تو یہ جزئی اس کے تحت درج نہیں ہے. جب اس کے تحت یہ درج نہیں ہے تو پھر آپ موازنہ نہیں دے سکتے ہو. جب موازنہ نہیں دے سکتے ہو تو پھر اس کو آپ جزئی حقیقی تو کہہ سکتے ہو، اضافی نہیں کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس کا مطلب ہے ہمیں پھر ایک ایسی جزئی حقیقی مل گئی جس پر اضافی کا نام صادق نہیں آتا، فقط اس کے اوپر حقیقی کا نام صادق آتا ہے. کہتا ہے ایسی اگر جزئی آپ پیش کر دیتے ہو تو پھر نسبت مطلق ہی نہیں رہے گی. نسبت کون سی ہو جائے گی؟ من واجہ کی. احسنت، نسبت من واجہ کی ہو جائے گی. وہ کیسے؟ اس لیے کہ زائد ایسی مثال ہے جس کے اوپر جزئی حقیقی کا نام بھی صادق آتا ہے، جزئی اضافی کا نام بھی صادق آتا ہے. حقیقی اس لیے کہ کثیر ان پہ صادق نہیں آتا، اضافی اس لیے کہ اس کا مفہوم معلوم ہے جس کے ساتھ موازنہ دینے کے بعد ہم اس کو اضافی کا نام دے سکتے ہیں. انسان کا مفہوم جزئی اضافی ہے، حقیقی. اور ہم کو یہ ابھی بتاتے ہیں مثال میں، مثلا لفظ جلالہ لے لو، اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے، ذات واجب الوجود جو ہے وہ جزئی حقیقی ہے، اور کوئی اس کی کلی نہیں ہے جس کے تحت درج ہو، کیونکہ اس کی کوئی جنس فاصل نو نہیں ہے تاکہ وہ کسی جنس فاصل نو کے تحت درج ہو. تو کلی کیا ہوتی ہے؟ جنس فاصل نو جس کے تحت اس کو درج کیا جائے، تو وہ کسی کلی کے تحت درج نہیں ہوتا ہے. یہ ذات واجب الوجود کی مثال میں نے دیا ہے، علاوہ ازیں اور بھی مثالیں موجود ہیں. بعض لوگوں نے روح کی مثال دی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جزئی اضافی حقیقی ہے، اضافی نہیں ہے. بعض لوگوں نے نقطے کی مثال دی ہے. اب نقطے کی بحث آئے گی تو پھر شاید ہم آپ کو بیان کریں گے، ایک دو دن کے بعد آ جائے گی. تو علماء نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جو کسی کلی کے تحت درج، تو کلی کے تحت جب درج نہیں ہے تو پھر جب درج نہیں ہے تو موازنہ نہیں ہے، جب موازنہ نہیں ہے تو ان پر جزئی اضافی کا نام صادق، فقط کیا نام صادق آئے گا؟ حقیقی کا، کیونکہ کثیر ان پہ صادق آنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک مادہ افتراق کا مل گیا کس کو؟ جزئی حقیقی کو. جب مادہ افتراق کا مل گیا تو پھر نسبت مطلق کی نہ رہی بلکہ نسبت، گویا یہ بات ایک اشکال کی حیثیت رکھتی ہے. بھئی تم نے جو نسبت بنائی ہے نا مطلق کی، ایسی نہیں ہے. ہم بتائیں گے آپ کو نسبت من واجہ کی ہے. کیسے؟ کہتا ہے جزئی حقیقی کے لیے ایک ایسا مادہ ہم دکھاتے ہیں یا ایک ایسا مورد دکھلاتے ہیں جس میں اضافی صادق اس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. واضح ہو گیا نا بات؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا ہے. میں کہا بھائی صاحب دنیا کی کوئی ایسی جزئی نہیں ہے جو کسی کلی کے تحت درج نہ ہوتی ہو. اگر اس کی کلیات ذاتیہ آپ کو معلوم نہیں ہے، جنس فاصل وغیرہ اس کی نہیں ہے، تو کم از کم ہمارے پاس جو کلیات عامہ ہیں ان کے تحت تو وہ ضرور درج ہو جائے گی نا. جب ان کے تحت درج ہو جائے گی تو ان کے ساتھ موازنہ دینے کے بعد یہ ان کے مقابلے میں جزئی اضافی کا مصداق بن جائے گا. اس پہ جزئی اضافی کا لفظ صادق آ جائے گا. اور وہ کلیات عامہ کیا ہیں؟ کلیات عامہ ان کو اس لیے بولتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی جزئی پہ صادق آ جاتی ہیں. وہ کلیات عامہ کیا ہیں جی؟ وہ ہے جی المفہوم والشیء والامر. اگر وہ معانی کی قبیل سے ہے تو اسے مفہوم کہیں گے. اگر کوئی ذات من الذوات ہے، ذات سمجھتے ہو جس کو نحو میں ذات کہتے ہیں، جس کا وجود قائم بالنفس ہی ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ذات. اگر وہ چیز ذات کی وفقی، اور آپ کے سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کریں.
اچھا، اگر وہ ذوات میں سے ہے تو اسے آپ شے کہہ سکتے ہو، اور اگر وہ معاملات میں سے افعال میں سے کوئی چیز ہے تو اس کو آپ امر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ذوات ہیں یا افعال ہیں یا وہ معانی ہے جس کی آپ کو کلی معلوم نہیں ہے. اگر وہ چیز جس کی آپ کو کلی ذاتی معلوم نہیں ہے معانی کی قبیل سے ہے تو اسے آپ مفہوم کے تحت درج کرو گے. لفظ مفہوم کلی ہے وہ اس کا مصداق ہو جائے گا. اگر وہ ذوات کی قبیل سے ہے جس کی کلی آپ کو معلوم نہیں ہے، جیسے ذات پروردگار ہے، تو آپ اس کے لیے لفظ شے استعمال کرو گے، جیسا کہ سرکار امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہے شیء لیس کمثلہ شیء. تو لفظ شے جو ہے یہ مفہوم کلی ہے جس کے تحت وہ درج ہو جائے گا. اگر وہ افعال کی قبیل میں سے ہے تو لفظ امر جو ہے یہ ایک ایسی کلی عام ہے جو ہر قسم کے فعل پر صادق آ جاتی ہے. تو بھئی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نہیں دکھلا سکتے ہو کوئی ایسی جزئی جو کسی کلی کے تحت درج نہ ہو سکتی ہو. جتنا بھی آپ بھاگ جائیں زمین و آسمان کے اطار سے باہر نہیں جا سکتے ہو. کوئی نہ کوئی کلی ہم ڈھونڈ کے لے آئیں گے جو اس جزئی پر صادق آئے گی، اور موازنہ کھانے کے بعد یہ اس کے مقابلے میں کیا ہو جائے گی؟ جزئی اضافی. تو نتیجہ پھر پلٹ کے واپس آ گیا کیا؟ حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے. یہ ہے جی تمہارے درس کا مرکزی خیال. اس کے اوپر مصنف نے بلکہ شارح نے کچھ ڈیزائن کاری کیا ہے، اور وہ ڈیزائن کاری ہم بعد میں بیان کریں گے. فی الحال اتنا ہضم کرو، کل تھوڑا جلدی ہو گئی تھی. سمجھ آ گئی یہ بات یا نہیں ہے؟ وسیم پکی بات ہے؟ آپ سے جلیل آواز کتاب دو یار، درس خارج بنا دیتے ہو، کتاب دیا کرو. کتاب نہ دینے کا پتہ کیا نقصان ہے؟ وہ پھر مطالب جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، کتاب سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. کتاب سامنے رہے گی تو ہم کتاب کے متن سے باہر نہیں جائیں گے. سارے جہان کے منطق ہم نے ادھر تھوڑی بیان کریں گے. ہاں جی کہاں ہے لمحہ سے ہاں جی قولہ مصنف کا قول وقد یقالو الجزیو. مصنف کی عبارت دیکھو، بعد میں شارح کی عبارت دیکھیں گے. وقد یقالو الجزیو للاخص. کیا ترجمہ اس عبارت کا؟ بولا جاتا ہے، یقالو یعنی بولا جاتا ہے، الجزیو لفظ جزی بولا جاتا ہے. کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ للاخص، اخص کے لیے بولا جاتا ہے. بھئی وہ اخص کیا بلا ہے؟ للمفہوم الاخص، ایسے مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے اخص جو مفہوم اخص ہوتا ہے. یہ اخص کو مکمل کرو، جو کسی دوسرے کے مقابلے میں اخص ہو، جو کسی دوسرے کے مفہوم کے مقابلے میں جس کا دائرہ چھوٹا ہو، جو کسی دوسرے مفہوم کے تحت درج ہوتا ہو. ایسے مفہوم کے لیے یقال الجزیو لفظ جزی قد، لفظ قد کو بھی شامل کرو، کبھی بولا جاتا ہے. تو جزئی اضافی کی تعریف واضح ہو گئی. جزئی اضافی کی تعریف اتنی ہی ہے. خلصنا بھائی، تعریف مکمل ہو گیا ہے جزئی اضافی کی. اور حقیقی کی تعریف پہلے دے چکا ہے، میں نے اس کو یہاں بیان کیا ہے تاکہ مطلب کا گراؤنڈ پورا مکمل ہو جائے. اچھا، تعریف مکمل ہو گئی کس کی؟ جزئی اضافی کی. کمپلیٹ عبارت کیا ہے؟ یعنی اگر اس کے جو ہے وہ مفصل الفاظ ظاہر کیے جائیں، وقد یقالو یعنی قد یطلق اللفظ الجزیو علی المفہوم الاخص فی کبار الغیر. غیر کے مقابلے میں جس کا دائرہ چھوٹا ہو، ایسے مفہوم پر یطلق کو لفظ جزئی بولا جاتا ہے. تو ہاں کرو تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے. واہ اعم، اور یہ عام ہے. اب یہاں واہ اعم سے کیا بیان کرنے لگا ہے؟ نسبت. کس کی؟ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان. ٹھیک ہے، واہ اعم یہ نسبت کا بیان ہے. اب یہ اسی کو جو ہے وہ اکتفا کرو. قولہ
قد یقالو، مصنف کا قول قد یقال، یعنی انا لفظ الجزئی، لفظ جزئی کما یطلق علی المفہوم، جس طرح اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ایک ایسے مفہوم پر، الذی یمتنع ان یجوز صدق ولا کثیرین، جس کا کثیرین پہ صادقانہ عقل کے نزدیک ممتنع ہوتا ہے، جس کے اندر کثیرین پہ صادق آنے کی صلاحیت، جس طرح ایسے مفہوم پر اطلاق دیا جاتا ہے لفظ جزئی کا، کذالک اسی طرح یطلق، اس لفظ جزئی کا اطلاق کیا جاتا ہے علی المفہوم الاخص، ایک ایسے مفہوم پر جو اخص ہوتا ہے، من شیئن، کسی دوسرے مفہوم کے مقابلے میں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس لفظ جزئی کے اطلاق دو ہو گئے، جب دو ہو گئے تو وہ علی الاول، پہلے اطلاق کی بنیاد پر، یقید بقید الحقیقی، لفظ جزئی کے ساتھ آپ قید لگا دو، کیا؟ حقیقی کی، وعلی الثانی، دوسرے اطلاق کی بنا پہ قید لگا دو، کس کی؟ بالاضافی، اضافی کی، جزئی اضافی ہو جائے گا، خلاص نا۔ والجزئی، اب تعریف مکمل ہو گئی ہے، تشریح مکمل ہو گئی۔ والجزئی بالمعنی ثانی، لفظ جزئی کا جو معنی ثانی ہے، لفظ جزئی معنی ثانی والا، لفظ جزئی ثانی معنی والا، اعم ہے، من اللفظ الجزئی، وہ کی ضمیر کا مرجع نکال رہا ہوں، من اللفظ الجزئی بالمعنی الثانی، ثانی معنی والے جزئی سے، جزئی ثانی معنی والا جزئی عام ہے اول معنی والے سے، سب کا لسانی ہو، اچھا سب کا لسانی ہو گئی ہے۔ ثانی معنی والا لفظ جزئی اعم و عام ہے، من اللفظ الجزئی بالمعنی الثانی، بالمعنی الاول، جزئی معنی اول والے جزئی، معنی عفواً اول معنی والے جزئی سے، واضح ہو گئی بات؟ اچھا بھئی، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیسے تم کو پتا چلا کہ ثانی معنی والا جزئی عام ہے اول معنی والے جزئی سے؟ دلیل دیتا ہے، کہتا ہے اذ کلو جزئین حقیقیین، کیونکہ دنیا کا ہر جزئی حقیقی، فہو یندرج تحت مفہوم کلی عام، کسی نہ کسی مفہوم کلی کے تحت ضرور درج ہے۔ یہ اب اشارہ کس کی طرف دے رہا ہے؟ تیسرے نقطے کی طرف، جس نے جو ہے اشکال بنانے کی کوشش کیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں آپ کو من وجہ کی نسبت بنا کے دکھا سکتا ہوں، تو اب اس قول کا اشارہ جو ہے دلیل کے ذریعے اس اشکال کو رد کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کیونکہ نسبت مکمل ہو گئی ہے، بالمعنی الاول، یہاں تک اس عبارت تک دوسرا نقطہ درس کا مکمل ہو گیا، نسبت کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس قول، یہ دوسرے نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اس قول جزئی حقیقی، کیونکہ ہر جزئی حقیقی یندرج تحت مفہوم کلی عام، کسی نہ کسی مفہوم کلی عام کے تحت ضرور درج ہے۔ آپ کوئی ایسی کلی حقیقی نہیں دکھلا سکتے جو کسی بھی کلی حقیقی کے تحت درج نہ ہو، دنیا میں ایسی کوئی بھی جزئی نہیں ہے، لا محالہ وہ کسی نہ کسی کلی کے تحت ضرور درج ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کی کلی معلوم نہ ہو، یا اس کی کلی ہو ہی نہ، کلی سے مراد ذاتی جنس فاصل نہ ہو ہی نہ، وَأَقَلُّهُ، تو کم سے کم جو کلی مفہوم کلی عام ہمارے پاس ہے، اقلہ کی ضمیر جا رہی ہے مفہوم کلی عام کی طرف، کدھر جا رہی ہے اقلہ کی ضمیر؟ وہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مفہوم کلی عام، اقلہ، کم سے کم مفہوم کلی عام جو ہمارے پاس موجود ہے، المفہوم والشیء والامر، یہ تین الفاظ جو ہیں، یہ کم سے کم یہ تو ہر جگہ پہ صادق آ جاتے ہیں نا۔ اگر اس کی اپنی ذاتی کلی معلوم نہیں ہے آپ کو، یا اس کی ذاتی کلی ہے ہی نہیں، تو بھی ہم درج کر لیں گے۔ کیسے؟ کم از کم یہ کلیات، ان کا نام کیا ہے؟ کلیات عامہ، کیونکہ یہ ہر قسم کی جزئی پہ صادق آ جاتی ہیں۔ دنیا کی ہر جزئی کی طرف اشارہ دینے کے لیے آپ یہ کلی استعمال کر سکتے ہیں، لفظ شاید موبائل کے لیے بھی بول سکتے ہو،
ذات پروردگار سے لے کر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے یہ آپ نہ بول سکیں. کلیات عامہ ہے. اچھا بلا اکسا، لیکن عکس نہیں ہے. عکس نہیں ہے کیا مطلب؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر اضافی حقیقی بھی ہو. ہر جزئی حقیقی اضافی ہے. بلا اکسا عکس نہیں ہے. کیا مطلب؟ ضروری نہیں ہے ہر اضافی حقیقی بھی ہو. کیوں؟ ذیل جزئی الاضافی قد یکون کلیا، کیونکہ جزئی اضافی کبھی کلی بھی ہو سکتی ہے. کل انسان بالنسبت، بالنسبت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ موازنہ. نسبت دی جائے یعنی موازنہ دیا جائے انسان کا الحیوان، حیوان کی طرف، تو انسان حیوان کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی کہلائے گا. تو جزئی اضافی کبھی کلی ہوتی ہے کبھی جزئی ہوتی ہے. تو کلی اور لفظ جزئی اضافی دو مصداق رکھتی ہے، دو افراد ہیں جن پہ یہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور جزئی حقیقی کا صرف ایک ہی فرد ہے جس پہ وہ اطلاق کرتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نسبت ان کے درمیان عام خاص مطلق کی ہے. اور دنیا میں کوئی ایسی جزئی حقیقی نہیں ہے جو کسی مفہوم کلی کے تحت درج نہ ہو سکے، تاکہ آپ اشکال کریں کہ بھئی نسبت من وجہ کی ہے. درس کا مرکزی خیال مکمل ہو گیا ہے. وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَ أَعَمُّ. یہاں پر کچھ ڈیزائن کاری ہے عبارت کے اندر، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کی فکر کے اندر تھوڑا تحریک پیدا کی جائے. دیہاتی خواتین دودھ کو جاگ لگا کے رکھ دیتی ہیں، صبح اس کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، اور تحریک کے نتیجے میں مکھن برآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور سب سے بہترین ناشتہ مکھن ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس دودھ کا مکھن تو نہیں ہے، لیکن آج علم کا مکھن، بنتے کا مکھن ہم نکال دیں گے. ٹھیک ہے ساجد؟ ایگری ہو؟ مشکور صاحب؟ ہاں جی. مصنف کہتا ہے کہ بھائی صاحب، اس عبارت سے پہلے، ایک ورقہ پہلے یا دو ورق پہلے آپ پلٹ کے واپس جاؤ تو دو لفظ گزر چکے ہیں. ایک لفظ گزر چکا ہے اخص. کہاں گزر چکا ہے؟ نسب اربع کی بحث میں. اور ایک بار نہیں، دو بار گزرا ہے، مطلق کی نسبت کے اندر اور منواج کی نسبت کے اندر. ٹھیک ہے؟ اور وہاں اخص کا معنی کیا ہے؟ ایسا مفہوم کلی جو دوسرے کے بعض افراد پہ صادقہ ہے. ایسا مفہوم کلی جو اس مد مقابل مفہوم کے بعض افراد پہ صادقہ ہے. وہ اس کے جمیع پر، یہ اس کے بعض پر. تو جو بعض پہ صادق آئے گا، مد مقابل کے بعض افراد پہ صادق آئے گا، یہ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یا ایسا مفہوم کلی جس کا دائرہ دوسرے مفہوم کے مقابلے میں اقل ہے. مطلقاً اقل ہے یا من جہت ما اقل ہے. مطلقاً اقل ہوتا ہے عام خاص مطلق میں، من جہت ما اقل ہوتا ہے من واج کی نسبت. مگر یہ کہ اس کا دائرہ دوسرے کے مقابلے میں چھوٹا ہو. اس دائرے کے چھوٹے ہونے کو ہم کیا بیان کرتے ہیں، کیا نام دیتے ہیں؟ اخص کا. یہ لفظ اخص جی دو بار استعمال ہوا ہے. کہاں پہ؟ نسب کی بحث میں. ایک لفظ تو ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرا لفظ جو پڑھ چکے ہیں دو ورق پہلے، اگر آپ چلے جائیں، وہ ہے لفظ جزئی. مد مقابل کس کے؟ کلی کے. مفہوم کی دو قسمیں ہیں، جزئی اور کلی. جزئی کی تعریف، کلی کی تعریف، یہ پورا ڈیٹا پہلے بیان ہو چکا ہے. وہاں ہم کیا بیان کر چکے ہیں؟ لفظ جزئی کی وضاحت، شناخت، تعارف دے چکے ہیں، ذکر اس کا گزر چکا ہے. تو آج سے پہلے دو لفظوں کا تعارف یا دو لفظوں کا ذکر بیان ہو چکا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر ایک اخص، نمبر دو جزئی. واضح ہو گئی بات؟ واپس آؤ. کہتا ہے واہ ہوا کی ضمیر جو ہے واہ ہوا اعم. مصنف کی عبارت پر دھیان دو.
واہ ہوا ام، اس واہ ہوا سے پہلے دو لفظ گزر چکے ہیں، ایک لفظ جزیہ ہے، دوسرا لفظ اخص ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہاں سے وہاں تک تعلق کیسے جوڑتا ہے، یہی ڈیزائن کاری ہے اس کی. جو تعلق جوڑنا چاہتا ہے نا، یہ ڈیزائن کاری ہے. اہواز کے علاقے میں ایرانی اور عراقی ایک ساتھ رہتے ہیں، بصرے سے آگے. تو دوست تھے وہ دونوں آپس میں، روزانہ گزرتے ہوئے السلام علیکم، وعلیکم السلام، حاجی کیا حال ہے، کیسے ہیں. وہ دونوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں. تو ایرانی گزرتے اس کو سلام کرتا، وہ اس کو 2-4 منٹ کبھی بیٹھ بھی جاتے، گپ شپ لگاتے. تو عراقی نے جو ہے وہ بطیخ کاشت کیے. بطیخ یہ کیا ہوتا ہے، خربوزے وغیرہ. تو روزانہ اس کی جو ہے رکھوالی کے لیے وہاں بیٹھتا تھا. بالآخر موسم آ گیا جی، تیار ہو گئے، وہ پک گئے، اس کی جو ہے وہ موسم خریداری کا، بیچنے کا، پیسے کمانے کا شروع ہو گیا. تو ایرانی گزرا وہاں سے، حاجی سلام. عراقی نے منہ پھیر لیا، سلام کا جواب نہ دیا. کہ یار اس کو آج کیا ہو گیا، سلام کا جواب نہیں دیا ہے. چلتا ہوا قریب آ گیا، حاجی یعنی سلامت علیک. سلام کیا میں نے، مارتا ہے تلائیے، جواب نہیں دے رہا ہو. تو عراقی نے جو ہے اس کو کہا، حاجی انت ما تعرف، سلام یسیر کلام، کلام یسیر بطیخ. کچھ پتہ چلا ہے؟ تو آج تمہارے ساتھ عراقی والا پورا سلوک کرے گا، وہ دکھائے گا کہ آپ کو یہ لفظ اخص اور لفظ جزئی کہاں، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور یہ جو ابھی یہاں موجود ہے، یہ سلام ہے، وہ کلام ہے. اب جوڑنا دیکھو کیسے ہے. اس میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، تعلق ہے بحث کے ساتھ. جو لباس توجہ ہے. مصنف کہتا ہے واہ ہوا عام، ہوا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ سوری، مصنف نہیں، شارح. ہوا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کہتا ہے لفظ اخص بھی ہو سکتا ہے، جزئی بھی ہو سکتا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بنا لو، ہو سکتے ہیں. اور دونوں صورت میں آپ بیان کیا کرنا چاہتے ہو؟ جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت. کہتا ہے یہ تمہارا مطلوبہ بیان بھی حاصل ہو جائے گا. مرجع آپ دونوں میں سے کسی ایک کو چاہو قرار دو، ہو سکتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہے. بھئی کیسے؟ کہتا ہے واہ ہوا، لفظ ہوا کی ضمیر کا مرجع ہو لفظ جزئی. یہ والا لفظ جزئی اعم و عام ہے من ذالک الجزئی. یار سلام کو کلام بنا دیا میں نے، کوئی دھیان نہیں دیا تم نے، کوئی رسپانس چاہیے یار، زور لگتا ہے. تو جو ہے واہ ہوا کون سا جزئی؟ یہ جو بھی کہاں کھڑا ہے، لفظ اخص سے پہلے. یہ والا جزئی عام ہے من ذالک الجزئی، اس جزئی سے کہاں سابقہ کا ذکر ہو فی المفاہیم، فی بحث المفہوم. مکمل ہو گئی بات. کہتا ہے آپ ہوا کی ضمیر کا مرجع یہ بنا سکتے ہو. ایسی صورت میں جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت کا بیان عبارت کا مدلول مطابقی اور صریح الکلام جو ہے وہ اس کو بیان کرے گی. صریح الکلام دلالت مطابقی کس کو بیان کر رہی ہے؟ نسبت کو. خلاص نا، یہ ایک تعبیر مکمل ہو گئی، ایک تفسیر مکمل ہو گئی. دوسری تفسیر میں آؤ. کہتا ہے جی ہوا کی ضمیر کا مرجع اخص کو بنا دو. وہوا یعنی یہ والا اخص، یہ والا اخص عامو عام ہے من ذالک الاخص الذی سبق ذکرہ فی بحث النسب. یہ والا اخص اس اخص سے عام ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والا اخص کس اخص سے عام ہے؟ جو نسب اربع میں گزر چکا ہے. کیسے عام ہے؟ کیونکہ وہ نسب اربع والا اخص
صرف مفہوم کلی کے لیے بولا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت جزیات میں جاری نہیں ہوتی. اس لیے وہ والا اخاص، لفظ اخاص فقط مفہوم کلی کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن یہ والا خاص اس سے عام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ والا خاص جزئی حقیقی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کلی کے لیے بھی. تو اس اخاص کے افراد دو ہیں، اس کا ایک ہے، تو یہ والا کیا ہو گیا خاص؟ اس اخاص سے عام ہو گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسری تفسیر یہ ہے. کہتے ہیں یہ جو دوسری تفسیر ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ اس دوسری تفسیر کے اندر جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت کہاں ہے؟ یہ تو نسبت ہو گئی اس اخاص اور اس اخاص کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ نسبت تم نے کس کے درمیان دیا ہے؟ اس اخاص اور نسبت والے اخاص کے درمیان. جبکہ مطلوب کیا ہے؟ جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت. وہ ان دو جزئی حقیقی اضافی کے درمیان والی نسبت کہاں ہے بھائی؟ اس کے درمیان، اس کلام کے اندر، اس تفسیر کے اندر. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی صاحب، مصنف کو اس اخاص اور اس اخاص کے ساتھ نسبت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دو سوال ہو گئے، یہ دو نکات ہو گئے. پہلا نکتہ، ہمارا مطلوب ہے جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت کو بیان کرنا. وہ یہاں کہاں ہے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. دوسرا، اس اخاص کو اس اخاص سے مصنف نے کہا ہے کہ یہ عام ہے. تو ہم نے پوچھا ہے کیا ضرورت ہے اس کو یہ بات یہاں کہنے کی؟ یہ بات کہنے کا مبرر کیا ہے؟ احتیاج اسے کیوں پیش آئی ہے؟ دو نقطے ہو گئے. تو پہلے نقطے کا جواب مصنف کہتا ہے بھائی دیکھو، جب آپ نے کہا نا یہ والا اخاص عام ہے اس نسبت والے اخاص سے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو آپ نے نسبت کس کے مابین بیان کی؟ اس اخاص کے اور نسبت والے اخاص کے مابین. کہتے ہیں مان لیا، ٹھیک ہو گئی بات. لیکن یہ والا اخاص جس کو تم نے عام قرار دیا، یہ تفسیر ہے کس اخاص کی؟ اس لفظ جزئی کی. یہ والا خاص تفسیر ہے کس کی؟ کیا لفظ ہے؟ قد یقال بولا جاتا ہے، لفظ جزئی بولا جاتا ہے. کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ للخاص اخاص کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لفظ جزئی جس کے لیے بولو گے وہ کیا ہے؟ تفسیر ہے. کس کی؟ اس لفظ جزئی کی. ٹھیک ہے نا؟ قد یقال الجزئی ہو، لفظ جزئی بولا جاتا ہے کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ للخاص اخاص کے لیے. تو وہ اخاص کیا ہو جائے گا؟ تفسیر. کس کی؟ اس لفظ جزئی کی. اچھا، تو آپ نے اس اخاص کو عام قرار دیا ہے اس اخاص سے، اور یہ والا اخاص تفسیر ہے کس کی؟ لفظ جزئی کی. قانون کیا ہے؟ تفسیر اور مفسر کے درمیان نسبت تساوی کی ہوتی ہے. جب یہ اخاص عام ہے، یعنی جب اس اخاص کے دو مصداق ہیں، تو پتہ چلا یہاں سے لفظ جزئی کے دو مصداق ہیں، جزئی حقیقی اور کلی. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ لفظ اخاص کیا ہے؟ تفسیر ہے کس کی؟ جزئی کی. اور تفسیر مفسر کی درمیان نسبت تساوی، آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ متساویان ہوتے ہیں. تو جتنا دارا لفظ خاص کا ہے اتنا دارا لفظ جزئی کا بنے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں ان کے درمیان تساوی سے پھر ہم کیا سمجھیں گے؟ جس طرح لفظ اخاص کے دو مصداق ہیں، جزئی کے بھی دو مصداق ہیں. تو یہاں سے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جزئی عام ہے اس جزئی سے. بات نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ اسلام سے کلام نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے؟ نکلا ہے نا بات. اچھا، تو شارح کہتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع اگر لفظ جزئی کو قرار دیتے ہو تو پھر جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت کا بیان مدلول مطابقی اور کلام صریح سے حاصل ہوگا. اور اگر ہوا کی ضمیر کا مرجع اخاص کو قرار دیتے ہو تو پھر اضافی اور حقیقی کے درمیان نسبت کا بیان دلالت التزامی سے حاصل ہوگا. کیونکہ آپ بیان کر رہے ہو، ہوا کی ضمیر کا مرجع قرار دے رہے ہو اخاص کو، اور یہ اخاص جب عام ہو جائے گا
تو پھر یہ اخاص تفسیر ہے لفظ جزئی کی، اس کا عام ہونا دلیل بنے گا کہ لفظ جزئی جس کی یہ تفسیر ہے وہ عام ہے اس جزئی سے۔ تو ایک نقطہ مکمل ہو گیا، کون سا؟ کہ آپ نے نسبت کا بیان کیسے نکالا۔ دوسرا کیا نقطہ تھا کہ مصنف کو یہاں لفظ اس اخاص کو واہ ہوا عام کہنے کی ضرورت کیا تھی، اور فرض یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع اخص ہے، اخص ہے تو اشکال اٹھے گا کہ اس اخص کو اس اخص سے عام کہنے کی احتیاج کیوں پیش آئی ہے۔ کہتے ہیں یہ احتیاج اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ سابقاً جو اخص گزر چکا ہے اس کے بارے میں ہم صراحتاً کہہ چکے ہیں کہ نسبت جزیات میں جاری نہیں ہوتی، نسبت فقط کلیات میں جاری ہوتی ہے۔ یہاں سے طالب علم کے ذہن میں فکس ہو گیا ہے کہ لفظ خاص جب بھی بولا جاتا ہے مفہوم کلی کے لیے بولا جاتا ہے، تو اب اس اجمال کو دور کرنے کے لیے کہ تاکہ طالب علم جو ہے اس لفظ خاص سے بھی کہیں دائمان مفہوم کلی کا معنی ہی نہ مراد لیتا رہے، وضاحت دینا ضروری تھی کہ یہ والا خاص اس خاص سے عام ہے۔ یہ مبرر تھا لفظ ہوا عام کہنے، لفظ اخاص کو اس اخاص سے عام کہنے کی یہ ضرورت تھی مصنف کو۔ لکا تیرے لیے، لکا پٹھان والا نہیں ہے، عربی والا ہے۔ ان تحمل قولہ، مصنف کے قول کو آپ حمل کر سکتے ہو، یعنی اس کی تفسیر دے سکتے ہو۔ کون سا قول؟ جو کہ برائٹ کے اندر ہے، الا جواب سوال مقدر، ایک مقدر سوال کے جواب پر۔ کانا قائلن، اور وہ سوال جو ہے کانا قائلن یہ ہے، یقولو کانا قائلن یقولو، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ الاخص، یہ اس مبرر کی طرف اشارہ ہے، وہ مقدر سوال کیا ہے؟ مبرر بنے گا، اس اخص کو اس اخص سے عام کہنے کا مبرر پیش کر رہا ہے۔ الاخص علی ما علم سابقا، وہ لفظ اخص جو سابقا یعنی نسب کی بحث میں معلوم ہو چکا ہے۔ هو الکلی، یہ دائماً کیا ہوتا ہے؟ هو المفہوم الکلی، یہ دائماً مفہوم کلی ہوتا ہے۔ الذی یصدق علیہ کلی آخر، جس پر دوسری والی کلی صادق آتی ہے، صدقاً کلیاً، کلی طور پہ، یہ مطلق کے مقابلے میں جب بولا جاتا ہے۔ بلا یصدق ہوا کی ضمیر اس اخص کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ اخص صادق نہیں آتا علی ذالک الاخر، اس دوسرے مفہوم پر، کذالک یعنی کلیاں، وہ والا اس پر کلیاً صادق آتا ہے، لیکن یہ اس کے مصادق پر کلیاً صادق نہیں آتا۔ تو ایسے مفہوم کلی کو اخص کہا جاتا ہے جو دوسرے کے بعض پر لیکن وہ اس کے تمام پر صادق ہے۔ اچھا، تو یہ تفسیر ہے لفظ اخص کی نسب اربع میں، یعنی مہم یہ کہ نسب اربع میں لفظ اخص جو بولا گیا ہے وہ مفہوم کلی کے لیے بولا گیا ہے، کیونکہ جزیات کے اندر نسبت جاری نہیں ہوتی۔ اچھا، تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات جو ہے اب طے ہو گئی کہ لفظ خاص جب بھی بولا جائے گا مفہوم کلی کے لیے بولا جائے گا، جزیات کے لیے نہیں بولا جاتا کیونکہ جزیات میں نسبت جاری نہیں ہوتی، تو اب پھر اس اجمال کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا اس اخص کو اس اخص کے ساتھ موازنہ دے کے نسبت بیان کرتا کہ بھئی صاحب نہیں یہ والا اخص اور ہے، وہ والا اخص اور ہے۔ والجزء الاضافی لا یلزم ان یکون کلیا، جبکہ یا حالانکہ جزء اضافی لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ ایک کلی مفہوم ہی ہو، بل قد یکون جزئیا حقیقیا، کبھی یہ جزء اضافی جو ہے وہ جزء حقیقی بھی ہو سکتی ہے۔ فتفسیر الجزء الاضافی بالاخص، تو اب جزء اضافی کی تفسیر کرنا بالاخص سے لفظ اخص کے ساتھ اور ذہن میں معنی ہو بہذا المعنی، بہذا المعنی کا اشارہ کون سا ہے؟ یہ والا معنی جو نسبت اربع میں آپ پڑھ چکے ہو کہ دائمان ایک مفہوم کلی کے لیے بولا جاتا ہے، اور ذہن میں یہ والا معنی ہو، تفسیر کی جائے لفظ خاص کے ساتھ۔ کون سا لفظ خاص؟ بہذا المعنی، جو کہ یہ والا معنی رکھتا ہے، اور یہ والا معنی سے مراد نسب اربع والا معنی۔ تو لفظ جزئی کی تفسیر کرنا لفظ اخص کے ساتھ، تفسیر العام میں بالاخص، عام کی تفسیر آپ نے اخص کے ساتھ کر دی ہے، کیونکہ جزئی اضافی کا دائرہ بڑا ہے اور لفظ اخص کا دائرہ چھوٹا ہے۔ کیوں؟
اگر لفظ اخص کی تفسیر سے کون سا معنی مراد لیا جائے؟ نصاب اربع والا. اور وہ کیا ہے کہ صرف مفہوم کلی کو شامل ہوتا ہے. فاجاب بقولہ، تو مصنف نے جواب دیا ہے واہ ہوا عام کے ساتھ، اے الاخص المذکور، یہ والا اخص جو یہاں استعمال ہوا ہے ہاں ہونا اس مقام پر، یہ اخص اور نصاب اربع والا اخص سیم نہیں ہے بھائی، یہ اس کا غیر ہے، یہ اور ہے وہ اور ہے. یہ والا عام من الاخص المعلوم آنفا، یہ والا اخص عام ہے من الاخص اس اخص سے، المعلوم آنفا وہاں پر جو اخص آپ کو معلوم ہوا ہے، یعنی وہ اخص جس کا علم آپ نے وہاں حاصل کیا ہے، آنفا وہاں حاصل کیا ہے، اس سے یہ والا اخص عام ہے. واضح ہو گئی بات؟ تو یہ جو مقدر سوال تھا آپ کے ذہن میں پیدا ہونے کی صورت میں آپ اجمال کا شکار ہو جاتے کہ بھئی سب لفظ اخص تو دائما مفہوم کلی کے لیے بولا جاتا ہے، اور جزئی اضافی کی تفسیر جب تم نے لفظ اخص سے دی تو مطلب یہ بنے گا کہ جزئی اضافی دائما مفہوم کلی ہوتا ہے، جو کسی کے مقابلے میں جس کا دائرہ چھوٹا، جبکہ بات ایسے نہیں ہے. جزئی اضافی جو ہے وہ جزئی حقیقی پر بھی صادق آتی ہے، کلی پر بھی صادق آتی ہے. تو اس بنا پر پھر لفظ جزئی اضافی کا دائرہ بڑا ہے، لفظ اخص کا دائرہ چھوٹا ہے، تو آپ نے عام کی تفسیر اخص کے ساتھ کر دی ہے. تو اس مبرر کو سامنے رکھتے ہوئے مصنف نے ضرورت محسوس کی کہ بھائی بتایا جائے کہ یہ والا خاص پچھلے اخص کا غیر ہے، سیم نہیں ہے، تاکہ تم اس شبہ کا شکار ہو جاؤ کہ تفسیر لفظ اضافی کی لفظ خاص کے ساتھ جو کی گئی ہے یہ ایک عام چیز کی تفسیر خاص کے ساتھ کی گئی ہے. عام سے مراد یعنی جس کا دائرہ بڑا ہے، خاص یعنی جس کا دائرہ چھوٹا ہے، یعنی بڑے دائرے والے مفہوم کی تفسیر چھوٹے دائرے والے مفہوم کے ساتھ کی گئی ہے. وَمِنْهُ، اور یہاں سے، کہاں سے؟ جب آپ نے ان دو اخص کے درمیان موازنہ دیا، دو اخص کے درمیان نسبت کو بیان کیا. منہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ان دو اخص کے درمیان نسبت کا بیان. اس نسبت کے بیان سے یعلم معلوم ہو جائے گا ان الجزئی بہذا المعنی، لفظ جزئی یہ معنی والی جزئی، یہ معنی والی کون سی؟ یعنی جزئی اضافی، اس معنی والا لفظ جزئی اعم ہے من الجزئی الحقیقی. کیسے معلوم ہو جائے گا؟ کیسے معلوم ہو جائے گا؟ ان دو اخص کے درمیان والی نسبت سے، اخص کے درمیان نسبت کے بیان سے معلوم ہو جائے گا حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت کا بیان. کیسے؟ کہتے ہیں فیعلم بیان النسبت، نسبت کا بیان جو ہے یہ معلوم ہوا ہے التزاماً، دلالت التزامی کے ساتھ. بھئی کیسے دلالت التزامی کے ساتھ بیان ہوا ہے؟ کیونکہ تم نے جب دو اخص کے درمیان نسبت بیان کی تو یہ والا اخص عام ہو گیا نسب اربع والے اخص سے، اور یہ والا اخص تفسیر ہے لفظ جزئی کی، اور تفسیر اور مفسر کا دائرہ مساوی ہوتا ہے. جب اس کے دو افراد ہو جائیں گے تو پھر لفظ جزئی کے بھی دو افراد ہو جائیں گے. جب لفظ جزئی کے دو افراد ہو جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ والا جزئی اس جزئی سے عام ہے، کیونکہ اس کا فرد ایک ہے. وَهَذَا من فوائد بعض مشائخنا تابع سراہ. شارح کہتا ہے کہ یہ جو میں اب تفسیر نکال کے لے آیا ہوں نا، ہوا کی ضمیر کا مرجع اخص کو قرار دو، اور پھر یہاں ایک مقدر سوال